بھائی جماعت ثانی، یار غار، یار مزار، یار علی الحوض، یار فی القبر، امت مسلمہ کے نانا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن کون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ ثناء کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں سب کے احسانات کا، قرضوں کا بدلہ چکا چکا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے احسانات کا بدلہ، ان کے قرضوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی چکائیں گے۔ امت مسلمہ کے نانا جان ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے پارے کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اس کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کی آیات مقدسہ نازل ہوئی ہیں، تو آپ یہودیوں کے ایک مجمع میں چلے گئے اور انہیں دعوت دی کہ غریبوں کا خیال کیجیے، مستحقین کا خیال کیجیے، تمہارا مال میں جو غریبوں مستحقین کا حق ہے وہ ادا کیجیے۔ یہودیوں نے گستاخی کر دی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں، اور کہا کہ مسلمانوں، ان اللہ فقیر نحن اغنیاء، کہ تمہارا اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، تنگدست ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے لے کر ہمارا مال غریبوں کو دے رہا ہے۔ یہ گستاخی ان کو دوبارہ نہ ہوئی، زور سے تھپڑ رسید کیا یہودی کے چہرے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا گستاخ تھا۔ اب اس کو بڑا قلق ہوا، افسوس ہوا، صدمہ ہوا، لیکن یہودی سازشیں بہت زیادہ گہری ہوتی ہیں۔ یہود کی سازش اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر یہود نے سوچا کہ آج وقت ہے دونوں یاروں میں دشمنی کرانے کا، دونوں دوستوں میں بغض، عداوت، کینہ، بغض کا بیج اگانے کا آج وقت ہے۔ وہ یہودی مقدمہ لایا نبی علیہ السلام کے دربار میں کہ جی آپ بڑے انصاف کے دعوے کرتے ہیں، عدالت کی باتیں کرتے ہیں، ابو بکر نے میرے چہرے پر چپیڑ ماری ہے، آپ ابو بکر سے بدلہ لے کر مجھے دے دیجئے، میرے سامنے بٹھائیے۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جی یہ آیت نازل ہوئی سب کے خیرات، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو میں نے ان کو ترغیب دی ہے صدقہ خیرات کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے لے کر ہمارا مال غریبوں کو دیتے ہیں۔ مجھے دوبارہ نہ ہوا، میں نے چپیڑ مار دی، مجھے برداشت نہ ہوا۔ نبی علیہ السلام فرمایا بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ ابو بکر جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا صدیق کبھی کاذب نہیں ہوتا، صدیق کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔
گواہ وہاں پر کوئی تھا نہیں. پر اسی اسنا میں بات چیت چل رہی تھی، آسمانوں سے یہ وحی نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت لعنتی کی بات سن لی ہے. اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے سامنے گستاخی کی ہے اور یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں. صدیق سچا ہے. وہاں سے یہ رسوا ہوا، یہودی اور رسوا ہو کر دور چلے گیا. اور کئی آیات کریمہ قرآن کریم کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے یہ وحی نازل کی ہے، اس امت کا جو صدیق ہے وہ ابو بکر ہے. قرآن کریم 24واں پارہ سورہ زمر، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ. وہ شخص جو سچ کو لے کر آیا اور وہ جو جس نے اس کی تصدیق کی. اس سے مراد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو 2 مرتبہ بوسہ دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. اس کا کچھ واقعہ اس طرح ہے، کبھی نبی علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے کاروباری تھے. یہ کاروبار کرنے، بزنس کرنے ملک شام چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے خواب کو دیکھا. اور خواب کی تعبیر کون بتائے؟ انہوں نے وہاں پر ایک عیسائی راہب تھا، عیسائی عالم دین قادری، اس کو یہ خواب بتائیے. اس کو یہ خواب بتائیے. تو عالم دین نے یہ جواب دیا، خواب کی تعبیر یہ بتائی، یہاں قریب مکہ مکرمہ میں ایک عظیم شخصیت ظاہر ہوگی جن کا نام ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ان کے خلیفہ اول ہوں گے، آپ ان کے خلیفہ رسول ہوں گے، آپ ان کے نائب ہوں گے. خواب کی یہ تعبیر ہے. نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے نبوت کی نشانی کیا ہے، آپ کے نبوت کی علامت کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میری نبوت کی علامت آپ کا وہ خواب ہے جو ملک شام کے اندر آپ کو آیا تھا. اور اس کی تعبیر اس عیسائی راہب اور عالم دین نے بتائی تھی. حالانکہ یہ خواب ابو بکر کو آیا اور بتایا عیسائی کو، تیسرے بندے کو پتہ نہیں تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور دونوں ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک پکڑا اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دے دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوت ہونے سے پہلے حضرت علی کو فرمایا کہ علی مجھے تم نے، میری میت کو تم نے ان ہاتھوں سے غسل دینا ہے
ان ہاتھوں سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ جب مجھے غسل دے چکو، میرا جنازہ ہو جائے، تو پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر میری میت کو لے جا کر رکھ لینا اور اجازت مانگنا۔ اگر روزہ رسول سے اجازت آ جائے تو مجھے روزہ رسول میں دفن کر دینا، اگر اجازت نامہ نہ آئے تو مجھے عام مسلمانوں کی قبرستان یا جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل دیا، میت کو لے جا کر جنازے پڑھانے کے بعد مسلمانوں نے وہاں پر رکھا، اجازت مانگی۔ اجازت مانگنا یہ تھا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ خود بخود کھلا اور نکل و کونے سے آواز آئی، یوصل الحبیب الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ جوڑ دو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک، مزار مبارک آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا مقام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو دیدار عام نصیب فرمائیں گے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گوشتی ہے، وہ شخصیت ہے جس کو دیدار خاص عطا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو بیمار ہو گئے، پیر والے دن اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، جنت میں چلے گئے پردہ کر کے دنیا سے۔ اب 3 دن ہفتہ، اتوار اور جمعہ حضور علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے، 2 بندوں کے کندھوں پر سہارا دے کر مسجد میں تشریف لاتے تھے، لیکن نماز پڑھنا آسان تھا، پڑھانا مشکل تھا۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، مصلی رسول خالی ہے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ نماز یہ پڑھانی ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے۔ صف اول یا دوسری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لوگوں نے ان کو آگے کھڑا کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں، نماز ہی پڑھانی ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 7ویں صف کے اندر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند یہ ارشاد فرمایا، ابى الله الا ان يؤم ابو بکر، اللہ نے انکار کر دیا ہے، اللہ نے انکار کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا ہے کہ اپنے رسول کے مسئلے پر اللہ تعالیٰ ابو بکر کو برداشت کرے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگ ابو بکر کو عادل کرو، وہ آگے بڑھے اور مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی تھی، اللہ اکبر کہہ دیا تھا، نماز پڑھوائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے آگے۔ 17 نمازیں یہ 3.5 دن بن جاتے ہیں، ایک دن کی 5 نمازیں، 17 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مقتدی بن کر پڑھی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مقتدی بن کر پڑھی۔ تو شریف اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، خلیفہ اول بھی، خلیفہ بلا فصل بھی، آپ کا بڑا مقام ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو بکر ہیں۔ اسلام قبول کیا، پوچھا جی میرے لیے کوئی حکم، کہ کیا کروں، میرے لیے کوئی خدمت، کوئی کام؟ نبی علیہ السلام فرمائے تبلیغ کرو،
جو کام میرا ہے وہی کام تیرا ہے۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو آپ پر نازل ہوا اس کی تبلیغ کرو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ ابو بکر تم بھی تبلیغ کرو۔ شعبہ ابو بکر اسلام قبول کرنے کے بعد نکلے، شام تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ شام کو 6 بندوں کو مسلمان بنایا اور 6 کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے میرے آج کے دن کی مزدوری۔ ان 6 میں کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر اور سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے والے ابو بکر، اور سب سے پہلے نبوت کی خاطر اپنے بدن کو زخمی کرانے والے ابو بکر۔ قرآن کریم سورہ آل عمران، سورہ واللیل اذا یغشی، سورہ توبہ، سورہ زمر، سورہ فتح، ان تمام صورتوں میں جن کا تذکرہ ہے وہ کون جی؟ ابو بکر۔ اپنے ریشم کا بہترین کاروبار تھا، بہترین بزنس مین تھے، ہول سیلر، بہت بڑے تاجر تھے شام اور مکہ کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی خاطر اپنے سارے کاروبار کو قربان کرنے والے ابو بکر۔ اور یہ وہ شخص ہیں کہ لوگ اور صحابہ چل کر نبی کے دربار پہ آتے ہیں، لیکن جس کے در پر نبوت خود چل کر جائے وہ کون جی؟ حضرت ابو بکر۔ کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ابو بکر کے دربار میں گئے۔ ہجرت کی رات والے دن، ہجرت کی رات حضور علیہ السلام نے جس کو رازدار بنایا کہ ہمارا کسی کو بھی نہ بتائے، اور باقی کسی کو بھی نہیں بتایا، اس کا کیا نام ہے جی؟ ابو بکر۔ اللہ تعالیٰ خود جس کو صحابی کہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم 10واں پارہ سورہ توبہ میں جس کو صحابی رسول کا لقب دے، اس کا کیا نام ہے جی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے اندر یار غار بنایا وہ ہیں ابو بکر۔ کفار مکہ تلاش کرنے کے لیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر، بڑا تلاش کے ملے نہیں، وہ جی پاؤں کے نشانات دیکھنے والے ان کو بلایا گیا، وہ پاؤں کے نشانات کے ذریعے غار ثور کی چوٹی تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کر کھوجیوں نے یہ کہا کہ یہاں تک تو 2 بندے آئے ہیں، آگے کا نہیں پتا، اور 2 بندوں کے پہنچے ہیں، اور وہ پہنچے کس کے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہ نبی علیہ السلام کو کندھوں پہ سوار کیا اور خود دونوں ہاتھوں کے پونچے نیچے لگائے، پورے ہاتھ نہیں لگائے، پاؤں کی انگلیوں کے پونچے پورے نیچے لگائے، اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے چلے گئے۔ وہاں جا کر غار کے اندر غار کو صاف کیا، اندر جا کر آرام کرنے لگے۔ کفار مکہ وہاں پر پہنچ آئے تو کفار مکہ نے کہا یہاں تک تو بندے ہیں، آگے کا کوئی پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کافروں نے ذرہ برابر دھیان غور کر لیا اپنے پاؤں کی طرف تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے ہماری خیر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ۔ ہمارے ساتھ کون ہے؟ مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہے، ذلیل کرنے والوں سے عزت دینے والا سب سے بڑا ہے۔ ایسے ہی ہوا، پھر بڑی کوشش کی، اسے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات انہوں نے کیا، لیکن اس کی گواہی کون دے گا؟ پارہ اما 30واں پارہ سورہ واللیل، اللہ پاک نے گواہی دی اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے زیادہ جان، مال، وقت خرچ کرنے والا وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے۔ آپ کو لوگ سچا کہیں گے، مجھے لوگ سچا کہیں گے،
زید عمر بکر کو لوگ سچا کہیں گے، قربان جائیں ابو بکر کی صداقت پر۔ قرآن کریم سورہ زمر 24واں پارہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ابو بکر کو صدیق کہنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سچے ہیں۔ اور فرمایا کہ مسجد نبی کی تعمیر میں سب سے پہلے سب سے زیادہ اپنا مال خرچ کرنے والے وہ کون جی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوات میں سے سب سے پہلا غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک سب سے زیادہ خرچ کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ جیسے پچھلے دن میں عرض کیا، نبی علیہ السلام فرمایا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ ہاتھ کھڑا کیا۔ آج کسی بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیا۔ آج کسی مسلمان کے جنازے کی نماز کس نے ادا کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا جس کے اندر ایک دن میں یہ 4 چیزیں پائی گئیں، اللہ پاک نے جہنم کو حرام اور جنت کو اس پر واجب کر دی۔ اس بات میں آتا ہے جنتی لوگوں کی 360 نشانیاں ہیں، 360 علامات ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے میرے اندر کتنی نشانیں پائی جا رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو بکر صدیق میرے اندر 360 کی 360 ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ ہم اگر درود شریف پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر، ہم پر ہمارے ماں باپ کے اتنے احسانات نہیں ہیں، اتنے نیکے نہیں ہیں۔ ماں باپ تو ہندوؤں کے بھی ہیں، سکھوں کے بھی ہیں، غیر مسلم کو بھی ہیں۔ ہم پر سب سے زیادہ احسانات جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے زیادہ احسانات تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہر مشکل موقع پر، ہر مشکل وقت کے اندر مال کی ضرورت ہو، جان کی ضرورت ہو، وقت کی ضرورت ہو، عزت کی ضرورت ہو، کسی بھی قسم کی ضرورت ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف اول کے جو غازی ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے جو حدیث پاک خطبے میں تلاوت کی، نبی علیہ السلام فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 وزیر زمینوں میں۔ فرمایا آسمانوں کے وزیر ایک تو جبرائیل ایک میکائیل ہے، اور زمین کا وزیر ایک ابو بکر صدیق ایک عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امت کو یہ دعوت دی، امت کو پیغام عطا کیا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد میرے صحابہ کو طنز و تشریح اور انہیں برا نہ کہنا۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے حقیقت میں مجھ سے محبت کی۔ فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا اور جنت کو اس پر واجب کر دیا۔ اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، کینہ رکھا، عداوت رکھی، اس نے حقیقت میں مجھ سے کینہ بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے کینہ بغض رکھا اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے کینہ بغض رکھا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کینہ بغض رکھے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو اس پر واجب کر دیا ہے۔ صحابہ وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ تاریخ تو صحابہ کے 200-250 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ تاریخ کے اندر جو واقعات صحابہ کے خلاف ہیں ان واقعات کو جوتی کے نوک پہ رکھنا چاہیے۔ صحابہ سچے ہیں، تاریخ جھوٹی ہے۔ صحابہ کے بارے میں پوچھنا ہو قرآن کریم کے 30 پاروں سے پوچھو، صحابہ کے بارے میں پوچھنا ہو قرآن کریم کی 114 سورتوں سے پوچھو، قرآن کریم صحابہ کے بارے میں پوچھنا ہو قرآن کریم کے 540 رکوعات سے پوچھو۔ کیوں کہ جب قرآن کریم اتر رہا تھا صحابہ نے دیکھا، اور جب قرآن کریم اترا
تو قرآن کریم نے آ کر سب سے پہلے نبی کے دائیں بائیں صحابہ کو دیکھا. صحابہ سے قرآن کے بارے میں پوچھے گا اور قرآن سے صحابہ کے بارے میں پوچھے گا. آج کوئی باپ اپنے بچوں کو 100% کامیاب نہیں کہہ سکتا. کوئی امام اپنے مقتدیوں کو 100% کامیاب نہیں کہہ سکتا. کوئی پیر و مرشد اپنے مریدین کو کامیاب نہیں کہہ سکتا. کوئی استاد اپنے شاگردوں کو کامیاب نہیں کہہ سکتا. لیکن قربان جائیں اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبی کے تمام صحابہ کے بارے میں یہ مہر لگا دی ہے. اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون. میرے نبی کے سارے صحابہ کامیاب ہیں. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وہ میرے تمام کے تمام صحابہ کامیاب ہیں. صحابہ سے پیار کرنا یہ حقیقت میں اپنے نبی سے پیار کرنا ہے. آج دکان ہو اور بندہ دکان کے باہر کوئی نوکر رکھے، کوئی لڑکا رکھے اور ایک بندہ آ کر لڑکے کو چپیڑ مار دے، دکاندار باہر نکل گیا، تجھے پتہ نہیں میرا لڑکا یہ میرا ملازم ہے، میں نے رکھا ہوا ہے اس کو. ایسے صحابہ کے خلاف کینے بول رکھو گے تو قیامت کے دن رسول اللہ تمہارا گریبان پکڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمائیں گے تمہیں پتہ نہیں یہ میرے لڑکے تھے، یہ میرے بندے تھے، یہ میرے صحابی تھے. انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، بچوں کو یتیم کروایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچایا. یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں اور صحابہ کا جو بالاتفاق امام ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور تمام صحابہ سے پیار محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.